تشہد کے وقت بیٹھنا کس طرح سے بیٹھیں؟ دیکھیں، ایک تو طریقہ وہی ہے دو زانو بیٹھنے کا. یہ جاننا یوں ضروری ہے کہ اکثر لوگ جو بھی اس طرح سے تشہد میں نہیں بیٹھ سکتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ بس اس کا مطلب ہے کہ بس میں بیٹھ نہیں سکتا، میں گھٹنے موڑ ہی نہیں سکتا، ایسی مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں کرسی پہ بیٹھ کر جو ہے وہ نماز پڑھ لوں، کہ پوری نماز شروع سے آخر تک پھر وہ کرسی پہ بیٹھ کر پڑھتا ہے. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. اسی وجہ سے یہ والے مسائل بتائے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے دو زانو ہو کر نہ بیٹھ سکے، یہ بیٹھنا بالکل صحیح ہے، بہتر ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور طریقہ کار ہیں. مثلا بالکل اگر دونوں پاؤں کو ایک طرف کر دیا جائے، اس طرح سے اگر کوئی شخص بیٹھے وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جو تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس انداز سے اگر کوئی شخص بیٹھ رہا ہے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اگرچہ اس کے اندر اس طرح سے دو زانو ہو کر نہیں بیٹھا ہے، بلکہ ایک زانو اس نے موڑا ہوا ہے، دوسرا زانو جو ہے وہ دوسری طرف ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا غیر شیعہ حضرات اس طریقے سے باقاعدہ بیٹھتے ہیں، لیکن اگر کوئی مومن بھی اس طریقے سے نماز میں بیٹھے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بیٹھ سکتا ہے ایسے بھی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس انداز سے بھی لوگ بیٹھتے ہیں. اچھا، ایک چیز کہلاتی ہے جس میں بیٹھنا مستحب ہے، جس کو تورک کہتے ہیں. تورک اس کو کہتے ہیں کہ دائیں پاؤں کا جو اوپری حصہ ہے، دائیں پاؤں کا جو اوپری حصہ ہے وہ بائیں پاؤں کے نچلے حصے کے اوپر ہو. یعنی جو دائیں پاؤں کو جب آپ فولڈ کر کے اس طرح سے بیٹھیں گے، یہ تو غالباً اس طرح سے تصویر ہمارے سامنے نہیں ہے کہ میں بالکل ویسے سمجھا سکوں، لیکن سمجھے یہ جو دایاں پاؤں انہوں نے موڑا ہوا ہے، اس کو اگر اس پاؤں کو اٹھا کے بائیں پاؤں کے اوپر رکھ لیں تو دائیں پاؤں کا جو اوپری حصہ ہے جو کھڑے ہوئے حالت میں مثلا آسمان کی طرف ہوتا ہے، اس کو بائیں پاؤں کے نچلے حصے کے اوپر رکھیں. اس کو تورک کہتے ہیں. اس طرح سے بیٹھنا مستحب ہے، لیکن کسی طرح سے بھی تشہد میں بیٹھ سکتے ہیں.